اللہ کے دین کی عظمت کو پہچانو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ تھے، جا رہے تھے، سامنے عیسائیوں کی بستی تھی، جوتے اٹھائے ہوئے تھے۔ کہنے والے نے کہا لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا خلیفہ ہے، جوتے یوں اٹھائے ہوئے اور پیدل چلتے ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے یا ابا عبیدہ، آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے عبرت بناتا۔ ان کن اجل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم کیا گزرے تھے لیکن اللہ نے عزت دی ہے تو دین کی وجہ سے دی ہے، دین کی وجہ سے دی ہے۔ جو بھی نعمتیں اللہ دیتا ہے، دین سے محبت یہ ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اولاد اللہ نے دی ہے، اولاد اللہ کی جانب سے نعمت ہے بہت بڑی اگر دین والی ہو، لیکن یہ کیسا انصاف ہے؟ جو ذہین ہو، فقیر ہو، پڑھنے والا ہو، اس کے لیے دماغ کام کرے، اس کو وہ پڑھانا چاہیے، فلاں لے جانا چاہیے، اور جس سے پورے گھر والے عالی آ جائے اس کو پکڑنا ہو اور زبان پہ یہ جملے ہو چلے اس کو مدرسے میں چھوڑ دیتے۔ اللہ کی راہ میں لگاؤ، اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، یہی تو دین کی عظمت کی پہچان ہے۔ شروع سے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، میرا رب جو بھی دے گا اسے مجھے لگانا ہے، دین کی سربلندی پہ لگانا ہے۔ یہ دل کی گہرائی سے آواز اٹھنی چاہیے، یا اللہ اولاد دینا دین والی، قرآن والی، تہجد والی، نماز والی، ذکر والی، دعاؤں والی۔ یہ دعائیں دل سے اٹھے گی تو یہ اولاد انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے صدقہ جاریہ بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یاد رکھنا، وطن بھی ہو، ریاست بھی ہو، ملک بھی ہو، زندگی کی بہاریں بھی ہوں، زندگی میں تم عزت نہیں لے سکتے اگر زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند احمد میں 5114 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، طریقے کو چھوڑ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے روشن اصول دیے، ان پیاری تعلیمات کو چھوڑ کے جو زندگی گزارتا ہے اس کا مقدر ہوتی ہے ذلت اور رسوائی کی، اس کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو صرف اپنی زندگی جیتے ہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، بس اپنے گھر کی چار دیواری تک، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا درد پیدا فرمائے، وہ درد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا گئے، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ جذبہ ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں، خود کو قربان کرنے کا جذبہ۔ من سأل اللہ الشہادة بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، اس جذبے کو بیدار آپ کر لو، رب سے مانگا کرو، شہادت کی موت مانگا کرو، رب سے مانگا کرو یا اللہ موت دینا، مدینہ طیبہ میں دینا، موت دینا، شہادت کی موت دینا، جذبہ زندہ ہو، دل سے صداقت میں مبنی یہ جملے ہوں، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه۔ اگر موت چار پائی پہ ہی آتی ہے،
میرا رب ثواب اور اجر تو دے گا، وہ شہادت والا ہی عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایسی کیفیت ہو جائے گی نا، دل کی کیفیت بدل جائے گی، تمہیں اپنی زندگی سے سروکار ہے، اپنے مال سے، اپنے بینک بیلنس سے، دینار کی چھنکار سے، اپنی ہی دنیا اور اپنی ہی معیشت سے، یاد رکھنا عزت نہیں بنا پاؤ گے، عزت سے جی نہیں پاؤ گے۔ سنن ابی داؤد میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 3464 نمبر روایت، اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ اپنی ہی دنیا میں اگر مگن ہو جاؤ، بس معیشت رہ جائے، تجارت رہ جائے، بینک بیلنس رہ جائے، اپنی ہی مارکیٹ رہ جائے، اپنی ہی دنیا رہ جائے، جہاد جب زندگی سے نکل جائے گا تب تک تمہارا مقدر رہے گی، ذلت اور رسوائی ہی تمہارا مقدر رہے گی، جب تک تم لوٹ نہیں آتے اس جذبے کی جانب کہ زندگی گزرے گی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، زندگی گزرے گی اللہ کی بندگی میں گزرے گی۔ میں زندگی میں کر گزروں گا اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ کے دین کی آبیاری کر گزروں گا، جو کچھ بھی ہو سکا میرا سب کچھ قربان ہے، دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ الہ العالمین اس جذبے کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔